بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 سے 80 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر فیض الحسن نسیم اپنے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ لگ بھگ 2 سال پہلے جب 8 سے 80 نام کے اس ویڈیو چینل کا، اس یوٹیوب چینل کا ہم نے آغاز کیا تھا، تو ارادہ یہ تھا کہ اس چینل کی ویڈیوز کے ذریعے ہم دوستوں سے علم و حکمت کی باتیں کریں گے، بڑوں کی تحریروں سے دانش کے موتی چنیں گے، نئی سائنسی دریافتوں اور ایجادات کا ذکر کریں گے اور انسانی زندگی پر، انسانی رہن سہن پر ان دریافتوں اور ان ایجادات کے اثرات کا جائزہ لیں گے، دین اسلام کی سائنسی حکمتوں پر غور کریں گے اور پھر ان سائنسی حکمتوں کو، دین اسلام کی ان سائنسی حکمتوں کو اپنی زندگیوں میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ غرض ہر وہ بات جس سے انسانی شعور اور آگاہی میں بہتری آئے، اس کو ہم اپنی ان ویڈیوز کا حصہ بنائیں گے، خود بھی سیکھیں گے اور اپنے 8 سے 80 کے دوستوں کو بھی اس عمل کا حصہ بنائیں گے۔ کوشش یہ تھی کہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا جس سے کوئی اختلاف کا پہلو نکلے، خاص طور پر ایسا اختلاف جو نفرتوں اور جدائیوں کا باعث بنے۔ یہ خیال بھی تھا کہ ہمارے وہ دوست جو ایسے ہی ویڈیو چینلز کے ذریعے معاشرے میں اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو خاموشی سے سپورٹ کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے تاکہ یہ معاشرہ علم و عرفان کا، آگہی کا معاشرہ بن سکے، امن اور آشتی کا معاشرہ بن سکے۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ پے در پے کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ ہمارا یہ ارادہ شکستہ ہو گیا۔ پہلے کووڈ آیا، اس نے انسانی زندگی، جان اور مال کا جو نقصان کیا، ذہنی طور پر انسانوں کو جس اذیت میں رکھا، اس سے ہم سب آگاہ ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کیفیت سے ہمیں نکالا۔ کووڈ کے آفٹر ایفیکٹس کے طور پر دنیا بھر میں معاشی کساد بازاری اور اخلاقی انحطاط اور گراوٹ کا جو ایک مظاہرہ دیکھنے میں آیا، وہ سلسلہ ہے کہ تھمنے میں نہیں آ رہا۔ ایسا ہوا کہ کسی نام نہاد ترقی یافتہ معاشرے نے آزادی اظہار کے نام پر ہماری مقدس ہستیوں کو تضحیک اور توہین کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ کہیں اسی نام نہاد آزادی اظہار کی آڑ میں ہمارے شاعر، ہمارے عقائد اور ہماری کتاب کو بے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا، اور یوں ان ترقی یافتہ ممالک کے سب نہیں تو کچھ انتہا پسند افراد نے اپنی جہالت، اپنی وحشت اور اپنی خباثت کا اعلانیہ پرچار کیا۔ یہ تو غیر تھے، انہوں نے تو اپنی گفتگو اور اپنے اعمال کے ذریعے ہمیں جس ذہنی اذیت کا شکار کرنے کی کوشش کی سو کی، لیکن وہ جو ہمارے اپنے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو اخلاقیات کی ایسی حدود عبور کی، انسانی حرمت اور عزت کی وہ دھجیاں اڑائیں۔ ہمارے شاعر، ہماری مساجد، ہمارے ائمہ، ہمارے نمازیوں، ہمارے بچوں کو اپنی درندگی، اپنی وحشت، اپنی بربریت کا کچھ یوں نشانہ بنایا کہ آج ہر صاحب دل ہم وطن خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آج 8 سے 80 کے اسی پلیٹ فارم سے میں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کرنے لگا ہوں کہ جن کا کرنا اس وقت بہت ضروری ہے، ایسی باتیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، ایسی باتیں جن کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور ایسی باتیں جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ مرشد نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا، وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ لگتا ہے مرشد آج کے دور کی بات کر رہے ہیں، اور شاید مرشد کو بہت عرصہ پہلے ان آنے والے حالات کا ادراک دے دیا گیا تھا، جبھی تو مرشد نے اتنی بڑی بات کر دی۔ وطن عزیز کے بارے میں جو تشویشناک خبریں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جو ہمارے سیاستدان، ہمارے رہنما ارشاد فرما رہے ہیں،
हमारे मीडिया पर्सन्स हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो सच हैं, और मैं ये अल्फाज जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर वो सच हैं, क्योंकि मुझे अब इनमें से किसी की बात पर कोई एतबार नहीं रहा। सो अगर ये खबरें सच हैं तो इस मीडिया पर्सन्स, उसके पसे पर्दा अफराद, हमारे सियासतदान, हमारे नाम निहाद रहनुमा, हमारे हर तरह के सरकारी अफसरान, माजरत के साथ मुझे तो इनसे बड़ा बेहिस और कोई नज़र नहीं आता। क्योंकि मुझे तो किसी मीडिया पर्सन, किसी सियासतदान, किसी सरकारी अफसर की ज़िंदगी में, उसके रहन सहन में कोई ऐसी बुनियादी तब्दीली देखने में नज़र नहीं आ रही जो इस बात का सबूत हो कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल इतनी खौफनाक और इतनी गंभीर है। सुबह से शाम तक कौम को खौफनाक मुआशी सूरत हाल से डराने वाले एंकर पर्सन्स हों, उनको देखें, हमारे नाम निहाद रहनुमाओं को देखें, हमारे सरकारी अफसरों को देखें, कहीं से ऐसा लगता है कि ये किसी ऐसे मुल्क के वाशी हैं, किसी ऐसे मुल्क के रहने वाले हैं जो डिफ़ॉल्ट करने के करीब है, जो दिवालिया होने के करीब है। दो बातें मुमकिन हैं, या तो ये कि ये सूरत हाल वाकई ऐसी खौफनाक है, लेकिन हम में से हर शख्स इतना बेहिस हो चुका है कि उसे इसकी परवाह ही नहीं है, और वो अपने रहन सहन और अपने तर्ज ज़िंदगी को इन मुश्किल हालात में बदलने का कोई इरादा नहीं रखता। या फिर ये खबरें झूठी हैं और इनके ज़रिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करने, एक दूसरे को नीचा दिखाने और दानिस्ता या नादानिस्ता कौम का मोराल गिराने की सही और कोशिश की जा रही। ये भी हो सकता है कि ये दोनों ही बातें दुरुस्त हों। मैं अपने लाखों हमवतनों की तरह इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हूँ। रोज़ाना सुबह से शाम तक मुझे इतनी मुतज़ाद खबरें सुनने को मिलती हैं, इतने मुतज़ाद बयानात सुनने को मिलते हैं कि मेरे लिए उनके सच या झूठ होने का फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं वो वतन दुश्मन है, जवाब में कहा जाता है वो वतन दुश्मन है, वो गद्दार है, वो गद्दार है, उसकी वजह से मुल्क इस हालात का, इन हालात का शिकार हुआ, उसकी वजह से मुल्क इन हालात का शिकार हुआ। कोई अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं है। ताहम एक बात यकीनी है, कौवा बैक वक्त सियाह और सफ़ेद नहीं हो सकता। मुतज़ाद बयानात देने वालों, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करने वालों और मुतज़ाद बातें करने वालों में से कोई एक यकीनन झूठा है। और हम में से कौन नहीं जानता कि झूठे पर अल्लाह ने लानत की है। तो अल्लाह का लानत किया हुआ इंसान या अल्लाह का लानत किया हुआ मुआशरा किस तरह कामयाबी या फलाह पा सकता है? धोखाधड़ी, लूट मार, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी, इसको हम अपनी कामयाबी समझते हैं और ये भूल जाते हैं कि धोखाधड़ी करने वालों को, लूट मार करने वालों को, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को, नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी करने वालों को हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था, और हम फिर भी अपने आप को उनकी शफाअत का सबसे बड़ा हकदार समझते हैं। रखियो गालिब, मुझे इस तल्ख़ नवाई पे माफ़, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। मैं अपने 8 से 80 के साथियों से बहुत माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आपकी मदद चाहता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो खुदारा मेरी इस्लाह कीजिए। हम वो लोग हैं जिनके लिए ये सरज़मीन, ये पाक सरज़मीन अल्लाह का इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। क्या हम इस सरज़मीन को यूं ही बर्बाद होते देखते रहेंगे या इसको बचाने के लिए भी कुछ करेंगे? लेकिन सवाल ये है, क्या करेंगे? मैं आपसे अपनी राय शेयर कर लेता हूँ और मैं इंतज़ार करूँगा कि आप इसी तरह से खुले दिल से मेरी बात को सुनेंगे भी और फिर जवाब में मुझे अपनी राय से भी आगाह करेंगे। पहली बात जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि हमें बहैसियत कौम तो इज्तमाई तौर पर तौबा करने और अल्लाह से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है ही, हमें फ़र्दन अपनी इस्लाह करने की भी ज़रूरत है। हमें सिर्फ अपने सामने, किसी और के सामने नहीं, सिर्फ अपने सामने अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों का एतराफ़ करने की ज़रूरत है और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से मदद मांगने की ज़रूरत है। याद रखिए, मुर्शिद ने कहा था कि फ़ितरत अफराद से अगमास बरत लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ़। हम इस वक्त बहैसियत मजमूई, बहैसियत कौम जिस अलमिया का शिकार हैं,
اس کی موجودگی میں ہمیں بطور قوم اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں کسی نام نہاد رہنما کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں خود اپنا جائزہ لینا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے، ادراک کرنا ہے، اپنی کوتاہیوں کو سمجھنا ہے، اور پھر ان سے کنارہ کش ہونے کا عہد کرنا ہے۔ کم سے کم اور کچھ نہیں تو جھوٹ بولنے اور سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق آگے پھیلانے کی غلطی سے تو اجتناب کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے صرف اسی ایک عمل سے ہمارے بہت سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق دوسروں تک پھیلاتا چلا جائے۔ ابھی حال ہی میں ہمارے برادر ملک ترکی اور شام میں ایک خوفناک قدرتی آفت ہمارے بھائیوں پر ٹوٹی، ایک خوفناک زلزلہ آیا، ہزاروں انسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، لاکھوں انسان اپنے پیاروں سے محروم ہو گئے، اور مالی نقصان کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے بعد کسی ظالم نے ایک جھوٹی خبر، ایک افواہ پھیلائی کہ آنے والے چند دنوں میں پاکستان، ایران اور افغانستان میں بھی ایسی ہی شدت کا ایک خوفناک زلزلہ آنے والا ہے، اور ہم نے بغیر تحقیق کیے، بلا سوچے سمجھے اس بات کو جنگل کی آگ کی طرح سوشل میڈیا پر پھیلا دیا، یہ بھی نہ سوچا کہ اس سے کتنے انسان ذہنی طور پر اذیت کا شکار ہو جائیں گے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان بھی اس حالت میں، اس کیفیت میں نہیں ہے، اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یقینی طور پر یہ بتا سکے کہ کب، کہاں، کتنی شدت کا زلزلہ آنے والا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے اس افواہ کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کے ذریعے ہمیں جو ہدایت عطا کی ہوئی ہے، یقین مانیے اس کا پوری دنیا میں کوئی عمل بدل نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس ہدایت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت دے دے۔ 8 سے 80 کے دوستوں سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ اس بارے میں سوچیں، غور کریں، کھل کر اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ان چیزوں کا تذکرہ کریں، اور مل جل کر ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اپنی تجاویز شیئر کریں۔ لیکن اس سارے عمل کے دوران سورۃ الانفال کی آیت نمبر 46 میں بتایا گیا نسخہ ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپس میں تنازعات میں مت الجھو، مت جھگڑو۔ کیوں؟ اس سے تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب، تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا، اور پھر جو بھی حالات ہوں ان حالات میں صبر کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ذرا سوچئے، آج کہیں ایسی ہی کوتاہی کی وجہ سے تو ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار نہیں ہو رہے؟ فیض الحسن نسیم آپ کی آراء کا انتظار کرے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔